بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد والے محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جسٹس سرفراز ڈوگر کا عمران کو پہلا ریلیف اور 3 ماہ میں بالکل کلین چٹ کی پیشکش، 2 مختلف چیزیں کیا ہیں، کیسے ہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور پرانے لیڈروں کی نئی پی ٹی آئی وجود میں آنے والی ہے۔ عارف الوی نے امریکہ کیا کر رہے ہیں وہاں، یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اور ہر ویلے دی لڑائی چنگی نہیں، یہ کس کو کہا ہے؟ یہ پیغام دیا گیا ہے بانی چیئرمین کو۔ کس نے دیا ہے؟ کسی پرائے نے نہیں، اپنوں نے دیا ہے۔ اور شیر افضل مروت کا میزائل حملہ، ان تمام باتوں پر گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں۔ ناظرین، پہلی خبر یہ کہ چیمپئنز ٹرافی کا میلہ شروع ہو گیا، پاکستان میں رونق لگ گئی، کرکٹ کے میدان جو ہیں وہ آباد ہو گئے۔ لیکن بری خبر یہ ہے کہ پہلا میچ نیوزی لینڈ سے پاکستان ہار گیا۔ پاکستان کی بیٹنگ لائن اچھی نہیں چل سکی، پہلے بولنگ اچھی تھی، انہوں نے اچھی کامیابیاں حاصل کی، لیکن نیوزی لینڈ کے 2 جو بیٹر تھے انہوں نے سنچریاں کی اور بڑا ٹارگٹ دیا، لہٰذا پاکستانی ٹیم جو ہے اس میں بابر اعظم اور رضوان جو ہیں جلدی آؤٹ ہو گئے، اور جن کا افسوس کیا جا رہا تھا کہ وہ فیلڈنگ کے دوران زخمی تھے، ان کا پٹھا چڑھ گیا تھا، فخر زمان، انہوں نے سب سے زیادہ اسکور بنائے۔ بہرحال بیڈ لک، پہلا میچ، پہلی ہار اور پہلی کامیابی نیوزی لینڈ کی، تو سوال نشان تو بہت سے ہیں، لیکن ابھی فلم باقی ہے، کوئی بات نہیں۔ پاکستان میں رونق میلہ لگا ہوا ہے اور اچھی بات ہے۔ 79 رن سے شکست ہوئی ہے پہلے میچ میں، اور وہ جو ٹرائی اینگل ہوا تھا اس میں بھی پاکستان نیوزی لینڈ سے ہارا تھا، اسی طرح ہی۔ بہرحال یہ ہار جیت تو ہوتی ہے کھیل کے میدان میں، ایک نے جیتنا ہے ایک نے ہارنا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو ہونا، لیکن بہرحال ہے۔ اب آتے ہیں اپنی سیاسی خبروں کی طرف کہ سرفراز ڈوگر جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان پر پی ٹی آئی نے اور بڑی تنقید ہوئی کہ لاہور سے لے جا کے وہاں کیوں لگایا گیا اور یہ ہمارے خلاف لگایا گیا، یہ وہ، تو انہیں پہلا ریلیف دے دیا۔ جو فواد چودھری کے بھائی ہیں فیصل چودھری، وہ گئے تھے کہ جناب توہین عدالت کی جا رہی ہے، جیلر جو ہے وہ بشرا بی بی کی ملاقات بھی کرا رہا بانی سے، تو انہیں نے جناب طلب کر لیا جیلر کو کہ بتایا جائے یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، اور امید یہی ہے کہ ڈیٹ آنے سے پہلے پہلے جیلر صاحب ملاقات کرا دیں گے اور ڈیٹ پہ آ کے کہیں گے جناب ملاقات کرا دی، تو انڈائریکٹ یہ ایک بڑا ریلیف مل گیا۔ لیکن دوسری جانب جو ایک بات آئی ہے کہ 3 ماہ کے اندر خان کو کلین چٹ کی پیشکش کی گئی، یہ پھر دعویٰ ہے، جیسے پہلے دعوے ہو رہے تھے ویسے یہ بھی دعویٰ ہے۔ اور کس نے کیا ہے؟ یہ سنی اتحاد کونسل کے المعروف پی ٹی آئی، یعنی اس کے جو سربراہ ہیں صاحبزادہ حامد رضا، بڑے ذمہ دار آدمی ہیں، لیکن انہوں نے جناب یہ دعویٰ کیا ہے، اب مانے یا نہ مانے، ان کا کہنا ہے کہ انڈائریکٹ کہیں نہ کہیں سے پیشکش ہوئی ہے، لیکن خان اپنی ضد پہ، اپنی شرائط پہ سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بغیر نہیں، کسی ڈیل و ڈیل کا وہ روادار نہیں ہے، وہ ڈٹ گیا ہے۔ تو اب یہ 2 مزاج چیزیں، کیونکہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ اب کہیں رابطے نہیں ہیں، اور بار بار جو ہے وہ سپہ سالار کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور بار بار خان یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میری موت بھی واقع ہوئی تو اس کا ذمہ دار جو عاصم منیر ہوں گے اور دوسرے عاصم ملک ہوں گے، یعنی کل بھی میں نے ولاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے یہ کہا ہے۔ اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ 3 دن، تو بھائی بتانا تو پڑے کہ یہ پیشکش کس نے کی، کیسے کی، کہاں کی۔ تو یہ بالکل اسی طرح کی خبر ہے جیسے پہلے ہوا تھا کہ آدھی رات کو ملاقات، بس چند گھنٹوں کے بعد رہائی۔ تو یہ صرف وہ ڈالر مافیا جو ہے وہی لگا ہوا ہے، وہ جو ڈالروں کی جو چھن چھناٹ چاہتے ہیں نا، تو کمائی کے مطلب عمران خان کو بھی بیچ کے اپنے ڈالر اکٹھے کر رہے ہیں، اور دوسری طرف سے وہ عمران خان کے وفادار ہیں، لیکن یہ عمران خان کو فائدہ نہیں پہنچا رہے، یہ نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ ان کے کارکنوں کو بددل اور مایوس کر رہے ہیں۔ یہ کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں، تاہم اس پہ نہ کنٹرول ہوا، نہ ہو سکتا ہے، نہ کرنے۔
اب خبر یہ آئی ہے کہ پی ٹی آئی میں بہت سی دھڑک بندیاں ہیں، جنید اکبر کے خلاف بہت سی باتیں. جنید اکبر بھی کل بولے تھے کہ 90% نے جعلی ہمیں رپورٹر دی اور سب جھوٹی فوٹیج لگا کے پہلے جلسوں کی لگا کے کیا. اب میں خان کو بتاؤں گا، لیکن خان کے پاس جانا ہوگا تو بتائیں گے نا، خان تک پہنچنے کون دے گا انہیں. تو ان کے خلاف بھی بڑی باقاعدہ منصوبہ بندی چل رہی ہے. گنڈا پور بھی سخت ناراض ہیں، اور دوسری جانب جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی کہ یہ کہاں سے آ گئے. بہرحال عارف علوی صاحب جو ہیں وہ امریکہ میں چپ چپیتے امریکہ پہنچ گئے، اور وہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ٹرمپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، ناجائز مقدمات بنائے گئے، ویسے عمران خان کے ساتھ بھی بنائے جا رہے ہیں. ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور اس کو جناب قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، اور انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں. اور وہ یہ بالکل بھول گئے کہ ٹرمپ کے خلاف تو ہراسگی کا مقدمہ تھا، اور یہاں جو ہے وہ کرپشن کے اور کسی اور چیز کے مقدمے. لیکن بہرحال وہ لگے ہوئے ہیں. اب یہ نہیں پتہ کہ وہ بانی چیئرمین کے حکم پہ لگے یہ کام کر رہے ہیں، یا وہ خود سے کر رہے ہیں، اپنی وفاداری نبھا رہے ہیں. بہرحال وہ امریکہ میں تعلقات بنا رہے ہیں. انہوں نے ایک انٹرویو بھی دیا، اور اس میں بہت سی باتیں کی، پرانی نئی سب ملا کے. تو کیا کیا جا سکتا؟ بلکہ یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ یو ایس ایڈ نے جو ہے وہ بہت پیسے دیے تھے الیکشن کے لیے، تو اس کا بھی حساب کتاب لیا جائے. کب دیے تھے، کیسے دیے تھے، یہ نہیں بتایا انہوں نے. لیکن بہرحال انہوں نے اپنی ایک مہم جاری رکھی ہوئی ہے، اپنے نمبر بنا رہے ہیں بانی چیئرمین سے. کیوں کہ علیمہ خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے کہا ہے کہ نو شیر افضل مروت، اور کوئی اور بھی نہیں. اگر پی ٹی آئی ہے تو عمران خان ہے تو پی ٹی آئی، اس کے علاوہ کوئی نہیں. لہٰذا اس وقت جو مسئلہ ہے وہ صرف عمران خان کا مسئلہ ہے، کسی اور کا کوئی مسئلہ نہیں. اب دوسری جانب کیا ہے؟ دوسری جانب یہ ہے کہ ہر ویلے دی لڑائی چنگی نہیں. شیر افضل مروت کو تو نکال دیا گیا، نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا، اور اب وہ کہہ رہے ہیں، دندناتے پھر رہے ہیں، انٹرویوز دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اب میں ڈسپلن کے خلاف میرے کارروائی کی، پہلے بھی کی گئی تھی، تو کیا وہ غلط تھی جب مجھے واپس لیا گیا؟ تو اب بھی غلط ہے، پھر واپس لیا جائے تو نہ لیا جائے. لیکن اب تو میں آزاد ہوں، ڈسپلن کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، میں اس کا پابند نہیں ہوں. لہٰذا انہوں نے بھی فائرنگ شروع کی، بلکہ میزائل چلانے شروع کیے. تو پہلے تو انہوں نے سیدھے حاصل لیا تھا سلمان اکرم راجہ کو، جو سیکٹری ہیں، کہ یہ سیکٹری بھی نہیں ہے، زبردستی کے سیکٹری ہیں، اور ان کا کیا تعلق ہے. اور اب انہوں نے جناب حملہ کیا، میزائل مارا ہے رؤوف حسن پر. انہوں نے کہا یہ تو ہماری سیاسی پارٹی کی جو اجلاس میں باتیں ہوتی تھیں اس کی ریکارڈنگ کر کے بھی اسے بیچا کرتا تھا. دوسرا یہ ماہوار تنخواہ پہ تھا، کروڑوں روپے لے گیا پارٹی سے. تو یہ کیسا انقلابی ہے جو پیسے لے کے انقلاب کر رہا ہے؟ تو بہرحال وہ جو ہے نا وہ نئے سے نیا پنڈورا باکس روزانہ کی بنیاد پہ کھول رہے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں اب میں کسی پارٹی پابندی کا ذمہ دار نہیں ہوں، مجھے تو نکال دیا گیا. تو پہلے تو مجھے بتایا جائے کہ مجھے نکالا کیوں گیا، پہلے کیوں نکالا گیا تھا، اب کیوں نکالا گیا، پہلے مجھے واپس کیوں لیا گیا، اس لیے کہ وہ غلط نکالا گیا تھا، اب بھی میں کہتا ہوں غلط نکالا گیا. لوگ کان بھرتے ہیں اور خان جو ہے اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں. تو اب وہ جو ہر ویلے دی لڑائی، اب یہ اس کے بعد کا مسئلہ ہے. یہ پیغام دیا ہے ریاض فتیانہ نے. ریاض فتیانہ جو ہیں وہ اپنے علاقے سے پہلے بھی جیتتے رہے ہیں، اب بھی جیتے ہیں، صوبائی وزیر بھی رہے ہیں، بڑے اہم رہے ہیں، ان کی بیگم بھی وزیر رہی ہیں، تو اہم آدمی، اور وہ پی ٹی آئی کے ہیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ جناب نہیں، سیاست ایسے نہیں ہوتی، ہر ویلے دی لڑائی ات خدا دا ویر ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے. تو خان صاحب کو نقصان ہو رہا ہے اور مزید ہوگا. خان صاحب کو بات سمجھ نہیں آ رہی، ڈائریکٹ ہو گئے. کیوں کہ خان صاحب نے کہا کہ وہ لوگ جو 26ویں ترمیم کے موقع پر غائب تھے یا رابطے میں نہیں تھے یا اجلاس میں نہیں آئے، ان کو پارٹی سے نکال دیا جائے. اور اسد قیصر کی قیادت میں کمیٹی بھی بنا دی گئی. تو اس میں نام ریاض فتیانہ کا نمبر 1 ہے شیر افضل کے بعد. ان کو بھی نکالنے کا لہٰذا وہ کھل کے وہ بھی سامنے آ گئے کہ بھائی یہ کام بھی غلط ہے. ات خدا دا ویر، سیاست میں کچھ دو کچھ لو ہوتا ہے، لڑائی ہر ویلے دی لڑائی نہیں ہوتی. تو اگر ہر ویلے دی لڑائی ہو تو پھر وہ یاد آئے تھے ندیم افضل چاند کہ او مختاریہ گل ود گئی. تو گل ود گئی ہے پی ٹی آئی کے اندر بھی، پی ٹی آئی کے باہر بھی، اور معاملات سیدھے ہوتے نہیں لگ رہے. اور لوگ جو ہے نا نادان دوست اور نادان وکیل، وہ خان صاحب کے لیے بھی نت نئے مسائل پیدا کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. 3 خط خان صاحب کے
کوئی کام نہیں دکھا سکے، اور اس کے بعد پھر فائرنگ سپہ سالار پہ۔ 14 خط کی نوید تھی کہ آ رہا کھلا خط، لیکن وہ ابھی تک کہاں ہے کہاں نہیں آیا۔ لیکن ان کے خاص کار خاص ریاض ملک پہ تیسرا ریفرنس بھی تیار ہو گیا۔ پہلا ریفرنس کراچی کا، ملیر کا، وہاں زمینوں پہ قبضہ، دوسرا گولف بیریا گولف مری کا، تیسرا اب راولپنڈی کے حوالے سے آگے وہاں بھی سرکاری زمینوں پہ قبضہ ہوا، اور اس میں بھی سرکاری لوگ شامل۔ تو یہ معاملات جو ہیں بڑھتے جا رہے ہیں، اس میں آسانیاں پیدا نہیں ہوں گی۔ لگتا ہے پی ٹی آئی اور جو ریاض ملک ہیں ان کے لیے آنے والا وقت میں مزید مشکلات ہوں گی۔ باقی سیاست میں کیا ہے، سیاست میں کوئی چیز آخری نہیں ہوتی، کسی وقت بھی ایک دم سے موسم بدلتا ہے اور لوگ بدل جاتے ہیں، لوگوں کی رائے بدل جاتی ہے، اور پھر معاملات بالکل سیدھے بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن ابھی فی الحال تو ایسے معاملات پی ٹی آئی کے لیے، عمران خان کے لیے اور ریاض ملک کے لیے اچھے ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ تاہم اچھوں کی امید رکھنی چاہیے اور اچھی ہی باتیں ہونی چاہیے۔ جیسے پہلا میچ ہار گئے کوئی بات نہیں، لیکن اگلے میچ ابھی باقی ہیں، اللہ خیر کرے گا۔ دعائیں بھی ہمارے ساتھ جائیں گی پاکستانی ٹیم کے ساتھ، پاکستانی ٹیم میزبان بھی ہے اور انہیں کھیلنا بھی پڑے گا۔ یہ اچھے میچ تو واپس ابھی آؤٹ تو نہیں ہوئے نا، پہلا میچ ہار گیا کوئی بات نہیں، ہار جیت تو ہوتی ہے۔ اسی طرح سیاست میں بھی سب کچھ چلتا ہے۔ اور پھر مجھے یاد آتے ہیں مسرور انور صاحب جو کہتے تھے محبت اور جنگ میں نہیں، پاکستان میں بھی سب کچھ چلتا ہے۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔